جائز رائے دیا جائے اور پٹوار صوبہ ہمارے لیے اشد ضرورت ہے. میں اس کی پرزور حمایت کرتا ہوں اور اس موقع پر میں جناب عرفان عباسی صاحب کو میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور میں چونکہ اس وقت میری بچاؤ تحریک کے حوالے سے ایک بہت بڑا کیس لے کے اٹھا ہوں, وہ بھی تھوڑی سی اگر تاریخ میں آپ کو بتا دوں کہ 1849 کے اندر جب مری میں انگریز پہنچے اور انہوں نے سب سے پہلا پڑاؤ نندکوٹ کے مقام پر کیا, اور وہاں پر جب انہوں نے اپنے اکڑ خانیاں شروع کی تو قدرت نے ایک ایسا سام پیدا کیا کہ جب وہ صرف اور صرف گوروں کو ڈستا تھا, اور اس ڈسنے سے ایک گورا یہاں مرتا تھا اور دو اس کے پچھلے خاندان میں یا بھائی یا بہن یا ماں یا باپ مرتے تھے. پھر انہوں نے پوچھا, ایک بزرگ آئے, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ علاقہ چھوڑ دو. اس کے بعد انہوں نے کلڈنا کے مقام پر دوسرا پڑاؤ ڈالا اور نئی سینیٹوریم کے نام سے جب اس علاقے کو خریدنا چاہا, اس پر قبضہ کرنا چاہا, تو ہمارے بزرگوں نے ان کا سخت مقابلہ کیا اور بالآخر 1855 اور 56 کے درمیان ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا. 11 گاؤں کے لوگوں نے اپنی زمین بیچنے کا فیصلہ کیا اور موضوع مسیاری کے لوگوں نے 50 روپیہ سالانہ کرائے پر ان کو جگہ دی. اور موجودہ حکومت جو پنجاب کی حکومت ہے, 27 فروری کو دی نیشن اخبار کے اندر ایک مضمون لکھا گیا, 28 جنوری 2010 کو خواجہ شریف چیف جسٹس آف پنجاب ہائی کورٹ انہوں نے 100 موٹو ایکشن لیا اور 3 فروری کو ایک آرڈر فرمایا کہ تمام لوگوں کو جو وہ 481 لوگ موضوع مسیاری سے تعلق رکھتے تھے اور 1200 لوگ مختلف موضوعات سے جو تعلق رکھتے تھے, ان کو ان کے مکان خالی کروا کر یہ جو زمین ہے, یہ فارسٹ کی زمین ہے, ان کے حوالے کی جائے. 16 فروری کو یہ آرڈر کیا گیا حکومت پنجاب کو کہ یہ زمین خالی کر کے 16 فروری کو رپورٹ دے. 16 فروری کو میں لاہور گیا, 110 کی درخواست دے کر میں اس میں حصے دار بنا, اور آج میں نے وہ کیس جو 150 سال کی تاریخ پر محیط ہے, میں نے وہ کیس سول کورٹ راولپنڈی میں دائر کر دیا. آج بھی اس کی تاریخ تھی اور وہ منظور کر لیا گیا, اور نیکسٹ تاریخ جو ہے وہ 25/5 ڈلی ہے. تو میں چونکہ اس کیس کے اندر مصروف ہوں, لیکن عرفان عباسی صاحب آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے وسائل سے زیادہ آپ کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب قمر عباسی صاحب. برادر محترم, روزنامہ اساس کے جناب دانش افتخار صاحب تشریف لائے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب دانش افتخار. مقررین سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے کیونکہ بہت ہی مصروف صحافی یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں, ایڈیٹرز ہیں, اور کیونکہ اس وقت کیونکہ اخبار کا ایک بہت ہی اہم ٹائم ہوتا ہے, تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اسٹیٹ سیکرٹری بہت باتیں کرتے ہیں, تو میں سہما ہوا بیٹھا ہوں تاکہ میں خالی مقررین کو بلاؤں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت سی تقریب ہے, ایک مبارک کی تقریب ہے. تو جناب خطہ پٹوار کے دل گجر خان کی نمائندگی کرتے ہوئے راجہ عبدالقدیر نمبردار آف جٹال نے بھی تقریر کرنی تھی, ان کی طرف سے میں شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے مبارکباد کا پیغام بھجوایا. بہت شکریہ راجہ عبدالقدیر نمبردار آف جٹال. ڈاکٹر ضیاء اوان صاحب اور ملک وحید اوان صاحب نے تقریر کرنی تھی, ان کا بھی بہت شکریہ. اب میں چاہوں گا کہ اخبار فروش یونین کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب عقیل عباسی صاحب بہت خوبصورت انداز سے مختصر اپنے خیالات کا اظہار کرے. جناب عقیل احمد عباسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہتاب احمد خان صاحب, ایڈیٹر ان چیف روزنامہ اوصاف, سینئر نائب صدر APNS, جناب نماز احمد عباسی صاحب, ایڈیٹر ان چیف روزنامہ اسکار, جناب ابو عرفان صاحب, جناب شیخ دانش افتخار صاحب,
جناب مصطفیٰ ڈار صاحب اور دیگر عزیز بزرگ اور دوستوں السلام علیکم۔ میں آج آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل جناب ٹکا خان صاحب کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں لاہور گئے، ان کے ایک عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن انہیں یہاں پہنچنا تھا، نہیں پہنچ سکے۔ مجھے موقع ملا، میں حاضر ہوا۔ یہ جو تقریب ہے جس میں آپ نے صوبہ پٹھوار کے باسیوں نے، میں کہوں گا صوبہ پٹھوار کے باسیوں نے واقعہ یہ ثابت کر دیا کہ ہم صوبہ لینے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے کہ پٹھوار کا ایک گاؤں جسے یونین کانسل پھواڑی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کے لوگوں نے آ کر اس شہر میں اخبار بیچنے شروع کیے، اور پھر آستے 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 یہ سفر ہم کرتے رہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اخباری صنعت میں ایک اخبار فروش کی حیثیت سے قدم رکھا، اور پھر ہم نے یہ سفر ٹکا خان کی قیادت میں، حاجی غلام نبی معلوم کی قیادت میں، رشید خان صاحب کی قیادت میں یہ ہم نے جاری و ساری رکھا۔ اور پھر اس سفر میں مہتاب احمد خان شامل ہوئے، اور مری کے باسیوں کو جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ صرف اخبار بیچ سکتے ہیں، تو ہم نے ایک اخبار کا وجود رکھا جس میں جتنا کردار مہتاب احمد خان کا ہے اتنا ہی تمام اخبار خوش ہوا۔ اور پھر اس سفر کو ہم نے آگے جاری رکھا، اور پھر اسی یونین کانسل کے ایک باسی الماس عباسی نے روزنامہ اذکار کی بنیاد رکھی، اور پھر ہم نے اس سفر کو مزید جاری رکھا۔ اور ٹکا خان بھی ہماری یونین کانسل سے سمجھو اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے روزنامہ مسلمان کے نام سے، جو پوری دنیا میں بہت سارے مسلمان بستے ہیں لیکن مسلمان کے نام سے کہیں کوئی اخبار نہیں ہے، وہ اخبار بھی ہم نے نکالا، اور پھر اخبار فروش سے ہم ایڈیٹر ان چیف بنے، اور ایڈیٹر ان چیف سے ہم اس تنظیم میں چلے گئے جس تنظیم میں ملاپیوں کا قبضہ، اور کچھ لوگ جو اس ملک پر بھی حکومتیں کرتے تھے اور جو جس کو چاہتے ہیں عجیب و غریب لکھتے تھے۔ پھر ہم اس تنظیم میں چلے گئے، اور اللہ کے کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اخبار فروشوں کی یکجہتی سے مہتاب احمد خان APNS کے سینئر نائب صدر بن گئے۔ اور یہ بات جہاں ٹھہرے گی نہیں، انشاءاللہ تعالی اگر اسی جدوجہد سے یہ دو ہمارے بھائی اکٹھے رہے اور انہوں نے ہم نے ان کو الگ الگ نہ کیا، اور ٹکا خان بھی ان کے ساتھ شامل رہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم APNS کے صدر بھی بنیں گے۔ ایک چیز جو ہم نے محسوس کی اور ہم نے دیکھا عملی طور پر کہ ایک وقت ایسا تھا، مثلا یونین جو ہماری یونین ہے، مطلب ہم سرکولیشن میجر سے ملا کرتے ہیں۔ یہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں، جی ایم سرکولیشن ہے، نیازی صاحب بیٹھے ہیں۔ آج ہم ڈرگ مالک سے بات کرتے ہیں، جب بھی کہیں بات کرتے ہیں، میر شکیل الرحمان ہیں جنگ کے مالک تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، نوائے وقت کے مالک نظامی صاحب ہیں، ہم نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں، ڈان کے مالک حمید ارون ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوئی، اور آج پٹھوار کی ایک ایسی یونین کانسل نے 3 اخبار آپ کو دیے کہ اخبار فروشوں میں یکجہتی تھی۔ اخبار فروش ایک تھا، نیک تھا اور دیانتدار تھا، اس نے کبھی کسی اخبار سے کوئی زیادتی نہیں کی، کبھی اس نے جنگ کی جگہ اوصاف نہیں پھینکا، کبھی اس نے اذکار کی جگہ اوصاف نہیں پھینکا، ایمانداری سے اور دیانتداری سے اپنا کام کرتا رہا، اور تمام اخبارات سے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ، ان اخبارات کے ساتھ اپنا رویہ یکساں رکھا۔ آج ہم نے جو دیکھا ہے اور جو پڑھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہیں، آپ کے اندر یونٹی ہے، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے آپ امیر ہیں، چاہے آپ کہیں اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا کہیں آپ کسی سبزی منڈی میں ریڈی لگا رہے ہیں، اگر آپ یکجا ہیں، آپ ایک ہیں اور نیک ہیں اور اپنے کاج سے مخلص ہیں تو آپ فتح پا سکتے ہیں۔ اگر عثمان عباسی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اگر یہ فیئر ہیں، یہ واقعی ان غریبوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ واقعی
کسی لسانی بنیاد پر نہیں بلکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اس صوبے کا وجود رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ صوبہ ضرور بنے گا۔ میں آج اس موقع پر یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کس طرف ڈان حملے ہو رہے ہیں، کس طرف کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس ماحول میں یہ اخبارات، یہ میڈیا جہاں آپ کے لیے شہید بھی لکھتا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی ان پر بھی کوئی اوکھا ٹائم آیا تو ادھر بھی بڑی دیکھا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں جناب انور خان صاحب جن کا تعلق گورگشتی سے ہے ان کو تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نہایت ہی محترم جناب ساجد جنجوعہ صاحب چیف ایڈیٹر افروزہ دیہات کوہوٹا سے تشریف لائے، ان کا بھی بے حد شکریہ۔